جب کوئی چھپکلی دیکھی ایک ہی دفعہ میں چپکا دیا, اس کو اسٹیکر بنا دیا. ڈمپر نہیں کرتے جو کراچی کے روڈوں پہ. مارنے کا حکم کیوں ہے؟ دیکھو اسلام گندگی سے بہت دور رکھتا ہے ہمیں. اسلام جو ہے نا گندگی سے بہت دور. اسلام میں جو صفائی, طہارت, نظافت ہے وہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. چھپکلیوں کا گھر میں ہونا, اس سے گھن بہت آتی ہے انسان کو, گھن بہت آتی ہے. تو اس لیے جتنے بھی حرام جانور ہیں اسلام نے انہیں پالنے میں کچھ جانوروں پہ تو بالکل پابندی لگا دی, کچھ جانوروں پہ پابندی تو نہیں لگائی لیکن پسند نہیں کیا. جیسے کتا پالنے پر تو پابندی لگا دی. بلی کی اجرت کو بھی حدیث میں پسند نہیں کیا گیا, یعنی بلی کا بزنس حلال ہے لیکن جو حدیث میں آتا ہے نا کہ پسند نہیں ہے, تو علماء اس میں تعویل کرتے ہیں کہ ناپسندیدہ ہے, یعنی جائز ہے لیکن قابل تعریف نہیں ہے, مکروہ ہے بلی کو بیچنا خریدنا. اور بلی کے بالوں میں بھی بیماریاں ہیں. ابھی ہمارے بچوں نے, ایک چھوٹی بچی نے بہت ضد کی ہوئی تھی بلی خرید کے, تو میں نے کہا بیٹا کچھ بھی خرید لو, بلی نہیں خریدوں گا میں. تو پھر اس نے بطخ کے چوزے خریدے ہیں, اس کو پال رہی ہے وہ چھوٹی بچی. بطخ کے چوزے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, بڑے پیارے ہوتے ہیں, اس کے لیے چھوٹا سا ٹب بنا دیا اس نے, اس میں تیر رہے ہوتے ہیں, ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں, بچے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسے دیکھ کے. تو کوئی بھی جانور جو کتے کے تھوک میں بیماریاں ہیں, کتے کی لید میں بیماریاں ہیں, حلال جانوروں میں آپ دیکھ لو, یہ جو باڑے میں لوگ ہوتے ہیں گوبر پڑا ہوا ہوتا ہے, وہیں چارپائی ڈال کے پوری رات سوتے ہیں, کوئی بیماری نہیں ہوتی ان کو. تو ان حلال جانوروں کے پیشاب میں گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں. ہاں سڑ جائے تو ایک الگ بات, یہ نہیں کہ گوبر میں چارپائی ڈال کے سویا کریں, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. بیماریاں حرام جانوروں میں. اور آپ کو ہی پتا ہے کہ جو وائرس یعنی حرام جانوروں کی بیماریاں انسانوں میں بھی پھیلتی ہیں بہت تیزی سے, وائرس پھیلتے ہیں. حلال جانوروں میں بہت کم بیماریاں ایسی ہیں جو انسانوں کو لگتی ہیں, وہ کامن نہیں ہیں وہ بیماریاں. خیر, تو چھپکلی پر میں نے بیان شروع کر دیا. تو سورہ معارج کی یہ آیات کئی ہفتوں سے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم جانتے ہیں ہم نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے, اور اوقات جب یاد دلائی جاتی ہے جب کوئی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس پہ میں نے مثالیں دی تھیں کہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانا یہ عام طور پر یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں نے مثال دی تھی, کوئی آدمی سائیکل پہ جا رہا ہو, کوئی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو, آپ کہیں یار تمہاری اوقات تھی, تم تو سائیکل پہ جایا کرتے تھے, تو برا لگتا ہے نا کہ بھائی کیوں مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہو. تو یہ کسی کو اوقات یاد دلانا برا کام ہے, لیکن اس وقت یہ ضروری ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جائے, اس میں تکبر پیدا ہو جائے. تو انسان میں چونکہ کبر ہے, تکبر ہے, تو اس لیے قرآن انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے. دیکھو انسان نا انسانوں کے مقابلے میں تو صاحب فضیلت ہو سکتا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ آج پوری دنیا انسان کو انسان کے سامنے تواضع سکھاتی ہے. یہ جو انگلش کے الفاظ ہیں نا بہت سارے, کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے, اور ملنسار بن کے رہنا چاہیے, موسٹ مرسیفل بن کے رہنا چاہیے, یہ سب انسانوں کے لیے ہیں. خدا انسان کو انسان کی اوقات یاد دلاتا ہے اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں, کہ تم اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, لہذا اس کے سامنے بالکل زیرو, تم جھک جاؤ. تو قرآن کہتا ہے کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم جانتے ہیں ہم نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے. اب میں چند وہ مثالیں دوں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں. تکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق, حق کا انکار کر دینا اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے. کتنے مواقع ایسے ہیں جہاں ہم حق کا انکار کرتے ہیں, کتنے مواقع ایسے ہیں. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی متکبر ہے. کافر اس کو متکبر مانتا ہے. انہوں نے کوئی جلسے جلوس نکالنے شروع کیے, روڈوں کو بند کیا, تو وہ جیپنیز تو لا کے بڑے پابند ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھا یہ کیا دھندا شروع کر دیا, تو وہ اسلام ہی کے اگینسٹ ایک تحریک چل پڑی ہے, یار یہ مسلمان یہاں کے گڑبڑ کر رہے ہیں. وہ نہیں, انہوں نے اپنے روڈ جام کا جلوس نکال رہے ہیں,
جو ہمارے یہاں چلتے ہیں جلوسوں کے فیشن. تو جیپنیز گورنمنٹ نے کہا بھائی جو کرنا انڈور کرو, وہ روڈوں پہ آ گئے, تو وہاں کی عوام خلاف ہو گئی. تو اب عوام جب خلاف ہوتی ہے تو پھر تو وہ ان کو کیا پتا کہ کون کر رہا ہے, کون اس کا قائل ہے. تو اب وہ ان کو جو چیزیں مل رہی ہیں, آج ہی ہمارے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی, جیپنیز زبان میں نا ٹنگ پونگ چل رہا ہے بہت زیادہ, اللہ خیر کرے. خیر, تو ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں مسلمانوں کی اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں. ایک طرف صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے. تو سوچو, راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اور جو روڈ بلاک کرے, چاہے مذہب کے نام پہ ہو, پوری رات ایسے پروگرام ہو نعتوں کے کہ لوگوں کے کان بج رہے ہوں, اور بھونپو لے کے جو ہے نا مسجدوں پہ اسپیکر لگائے ہوئے ہوں, سب کو سنا رہے ہوں اپنی آواز, سننا چاہے کوئی نہیں سننا چاہے. یہ تکلیف اسلام میں جائز ہوگی؟ تو اس لیے اسلام کو غیر مسلموں سے خطرہ نہیں ہے, اسلام کو خطرہ مسلمانوں سے ہے. یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہیں, مذہب کو غلط استعمال کر رہے ہیں, غلط. جو چیزیں میں نے بتایا تھا نا, اسلام اور دیگ 180 ڈگری پہ ہے. اسلام میں روزے ہیں, کھانا نہیں ہے. تو اسی طرح اسلام میں دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے. اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. ہم مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو انسان جو ہے, ہاں تکبر, اللہ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کیا ہیں, متکبر ہیں. جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بھی کیا ہیں, متکبر. تو سوال پیدا ہوتا ہے, بھائی وہ تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, وہ تو اتنے ملنسار. بھائی وہ انسانوں کے لیے ملنسار ہیں, خدا کے لیے ملنسار نہیں ہیں. اس لیے کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا تھا, اس خدا کا انکار اتنے دھڑلے سے کیا انہوں نے کہ ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں, ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا میرے بھائی, اس سے بڑی بڑائی کیا ہوگی. تو متکبر آدمی جو سب سے پہلے اس کا کبر اللہ کے خلاف جاتا ہے. اسی وجہ سے نماز انسان میں کبر کو ختم کرتی ہے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تکبر ختم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے نا, کسی میں کبر ہو تو تکبر ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے, سب سے بڑا ذریعہ. انہوں نے فرمایا کہ نماز میں اول سے آخر تک, اول سے, تکبر سے مراد سمجھ گئے, اللہ کے سامنے تکبر, ڈاؤن ٹو ارتھ انسانوں کے سامنے ہونا الگ چیز ہے. سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں میرے سامنے کبر مت کرو. اگر میرے سامنے کبر کرو گے تو لوگوں کے سامنے جھکتے رہو 100 دفعہ, اللہ نہیں مانے گا آپ کو. میں اکثر بیانات میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی باپ کے سامنے اکڑتا ہے, باپ اسے آرڈر دیتا ہے, نہیں مانتا, باپ کو باپ نہیں مانتا, تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا, باہر نکلتے ہی تواضع کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جھک کے ملتا ہے. تو لوگ اسے کہیں گے ڈاؤن ٹو ارتھ, کیا تواضع والا بندہ ہے. ابا مان لے گا, ابا بولے گا اس سے بڑا فرعون میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے, ابا یہ بولے گا نا. تو اس لیے اسلام ہر چیز کو جو دیکھتا ہے نا, وہ کہتا ہے اللہ کی نظر سے دیکھو. فیصلے جنت اور جہنم کے کس نے کرنے ہیں, اللہ نے کرنے ہیں. تو اسلام یہ کہتے ہیں اللہ کی نظر سے آپ نے لوگوں کو دیکھنا ہے. اللہ جس کو اچھا کہے گا وہ اچھا ہے, اللہ جس کو متکبر کہے گا وہ متکبر ہے. ابو جہل بھی اپنی قوم میں بڑا مشہور آدمی تھا, اللہ کی نظر میں وقت کا فرعون تھا وہ. تو اس لیے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کافر کو اس لیے نہیں مانتے کہ کافر اللہ کی نہیں مانتا, اور اگر کوئی اللہ کی مانتا ہے تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے وہی ہے. تو نماز جو ہے نا, تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک مکمل تواضع 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 عاجزی. سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو تکبر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنی نفی کر لی, بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں, دنیا کچھ بھی نہیں ہے, سب سے بڑا کون ہے, اللہ ہے. پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم, اے اللہ ہر عیب سے تو پاک ہے, وبحمدک, تو ہی قابل تعریف ہے,
وتبارک اسمک تیرا نام برکت والا، وتعالی جدک تیری شان بہت بلند، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کتنے پیارے کلمات ہیں. اب آتا ہی نہیں ہے، ترجمہ ہی نہیں آتا لوگوں کا، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، اتنی توفیق نہیں ملتی. 5 دن لگائے نا تو پوری نماز کا ترجمہ انسان سیکھ سکتا ہے. آپ ثنا کا ترجمہ سیکھ لو، پھر سورہ فاتحہ کا ترجمہ، کہ 1 دن بھی نہیں لگے گا اس میں. اس کے بعد سورت کا ترجمہ سیکھ لو، کوئی جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں. پھر رکوع میں اللہ اکبر، وہ پہلے سے پتہ ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اللہ سب سے بڑا. سبحان ربی العظیم، میرا رب، سبحان کا مطلب ہر عیب سے پاک ہے، العظیم عظمت والا. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. سمیع اللہ نے سن لی، سماعت سے نکلا ہے نا. اب اردو عربی 90% تو سیم ہے. سمیع اللہ نے سن لی اس کی، کس کی؟ من حمیدہ، جس نے اس کی حمد و ثنا کی. حمیدہ ہم سے نکلا ہے، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے. تو لہذا پھر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، لک الحمد تعریف صرف تیرے لیے، ہم قابل تعریف نہیں ہے. اگر نماز سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو نا، ہر آدمی انسان کا بچہ بن جائے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات بہت مشکل ہے سمجھانا. نماز اتنی مزے کی عبادت ہے، اتنی مزے کی عبادت ہے کہ اس کے یار میں جب صرف نماز ہی پڑھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں اسلام کا ہم پر کوئی احسان نہ بھی ہوتا نا، صرف نماز تو اسلام ہمیں دے کے چلا گیا نا، بہت بڑا احسان تھا. یہ دنیا میں خدا کی قسم کسی مذہب کے پاس نماز کی 1 رکعت جیسی بھی عبادت نہیں ہے، اور یہ سلیکٹڈ ہے خدا کی طرف سے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی عبادت نہیں ہو سکتی. کوئی انسان 100 سال بھی سوچتا رہنا ایسی عبادت مارکیٹ میں لا نہیں سکتا. وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑی ہوئی عبادت نہیں ہے. یہ صرف نماز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ مذہب کس کا ہے، یہ دین اللہ کا. یہ وحی کے ذریعے تو یہ بتائی جائے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، تو دنیا میں کتنے جھوٹے لوگ آئے نا مذہبی اسکالر. بھائی جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں سب کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہے نا، تو کوئی ایک مذہب بھی اس جیسی عبادت کیوں نہیں لایا؟ ارے قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نبی نے خود بنایا ہے، تو نبی انسان ہے نا. تو بہت سارے دنیا میں انسان ہیں، سارے مل جل کے ایک آیت اس جیسی لے آئیں. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو ایک چماٹ کے بغیر سمجھ میں آتا نہیں ہے. بہرحال آپ لوگ تو قابل احترام میرے لیے، لیکن ویسے ایک مثال دے رہا ہوں میں. آج کل میرے پاس اصل میں کیسز بہت آتے ہیں نا، اثر کے وقت تو بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں، تو میں لوگوں کو چماٹوں کے مشورے دے رہا ہوتا. دیکھو ایک عجیب کیس آ رہے ہیں، وہ بتانے بھی نہیں چاہیے، پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ برائی کی چیزیں سن کے بھی برائی پھیلتی ہے، تو اس لیے وہ میں اسکپ کر دیتا ہوں. ایسے کیس آتے ہیں کہ میں پھر ان کو کہتا ہوں یہ واجب الچماٹ ہے، یہ محبت سے سمجھنے والا کیس نہیں ہے. یہ بہت خوب اچھی طرح سمجھ لو. یہ جو اخلاق کا ہیضہ ہو جاتا ہے نا بعض لوگوں پہ، اخلاق کا ہیضہ، اخلاق بہت اچھی چیز ہے یاد رکھو، لیکن اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. سربراہ کو چاہیے جو کام اخلاق سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے نہ کرے، لیکن اگر سربراہ کے پاس سختی کی اتھارٹی ختم ہو جائے تو وہ سربراہ نہیں ہے. اور جس اسٹیٹ میں سربراہ نہیں ہے، جس گھر میں سربراہ نہیں ہے، اس سے بڑا فساد کسی گھر میں ہو نہیں سکتا. آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، ماموں نہیں ہے، چاچو نہیں ہے. چاچو بھی جمشید، ماموں بھی جمشید، ابا غفار صاحب ہیں، مائیکل صاحب ہیں، بس ختم. وہی گوروں کی طرح سیٹ اپ سارا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے جب وہ گھر میں داخل ہو تو بچے بھی خوش ہوں، ہمارے ابا آ رہے ہیں. ایسے چنگیز خان نہ بن جائے کہ بچے ٹینشن کانپنا شروع ہو جائیں. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. بچے خوش ہوں ہمارے فادر آ رہے ہیں گھر میں، بیگم خوش ہو میرا ہسبینڈ آ رہا ہے، خوش ہو. لیکن اتنا میٹھا نہ بنو کہ بیگم بھی کھا جائے اور بچے بھی بیچ کے کھا جائیں آپ کو. تھوڑا سا روب رہے، تھوڑا سا کیا رہے،
تھوڑا سا روب رہے. تو ورنہ یہ بالکل بھی نگرانی جو چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل یہ روب ختم, تو بھائی یہ پھر سربراہ نہیں ہو, تم بیڑا غرق ہوئے, اپنے لیے بھی نقصان, ماتحتوں کے لیے بھی نقصان. تو اس لیے ہر چیز بیلنس میں اچھی ہوتی ہے. اب آپ کہو کہ کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا, لیکن مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ یہی چل رہا ہے بہت زیادہ. تو اب دیکھو ہمارا ملک جو ابھی پاکستان کے جو یہ جو اب آج کل سنی جا رہی ہے, اسلام آباد میں سب آ رہے ہیں, تو یہ اخلاق کی وجہ سے ہیں. یعنی پاکستان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. پوری دنیا میں ہم پھول بانٹتے ہیں. ابھی جو دنیا نے پاکستان کو باپ بنایا ہوا تو ہے نا, یہ تو مانتے ہو نا. آج کل مجھے بتاؤ دنیا میں سب ملکوں کا باپ کون چل رہا ہے, لیٹسٹ رپورٹ کیا ہے؟ فی الحال وہ میرا ایک کلپ بڑا چلا ہے ابھی, وہ کیا ہے, سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, کیا ہے وہ بھول گیا, سوائے ابلیس کے جہاں میں, وہ سنا ہے آپ نے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. اللہ بریلویوں کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک شعر بڑا اچھا نکال لیا. اب صحیح جگہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں ویسے تو, کہ ربیع الاول میں یہ شعر بریلوی حضرات کا ہے, وہ ہم پر فٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں ربیع الاول ہم لوگ نہیں مناتے نا, نہ وہ بتیاں وتیاں لگاتے ہیں, نہ وہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. تو ہم پہ یہ طنز کر, بچپن سے ہم یہ شعر اپنے خلاف سنتے آ رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ بچپن سے یہ شعر سن کے ہم ٹھٹھرتے جاتے تھے, یار ہم پہ تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں, ہم تو ربیع الاول مناتے نہیں ہیں, یہ عشق رسول ہی نہیں, ہم احساس کمتری میں گھٹ گئے. کیا خیال ہے؟ اسکول کے زمانے سے نا ہمارے بہت سے بریلوی دوست تھے, وہ اسکول میں بھی ہم پہ طنز کرتے تھے, کہہ رہے یار تم تو وہابی ہو, ایک فتویٰ ان کا ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتا, تم گستاخ رسول ہو. بس یہ ہم کہتے یار ہم کیوں گستاخ رسول ہو گئے یار؟ کہہ رہے تم درود شریف کو نہیں مانتے. ابے بھائی ہم درود شریف کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے اکابر تو تسبیحات ہزار تسبیحات پڑھتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تو اتنا درود پڑھا کرتے تھے, اور مسجد نبی میں روزے کے سامنے بیٹھ کے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ بس وہ ایک چلایا ہوا تھا, گستاخ ہو اور درود شریف کو نہیں مانتے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ربیع الاول نہیں مناتے. تو پھر یہ شعر ہمیں سناتے تھے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. تو مجھے یہ صحیح موقع پہ یاد آ گیا یہ شعر, کہ ابھی جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں تو کچھ لوگ ابھی بھی نیگیٹو بہت سوچ رہے ہیں, ہر اچھی چیز کو نیگیٹو لے کے جا رہے ہیں. ایکچولی آج بھی ہمارے ایک دوست کا میسج آیا باہر ملک سے, مفتی صاحب یہ سب ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, سب امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے, ایکچولی یہ ہے. میں نے کہا بس کر دے یار, خدا کے لیے بس کر دے یار, تو اتنا زیادہ منفی نہیں سوچا کرو. تو بہرحال اب میں زیادہ اس ٹاپک پہ نہیں جاتا. تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, اب آج کے حالات میں فٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو, اس کو پروموٹ کرو. آپ پی ٹی آئی سے ہو, جے یو آئی سے ہو, مسلم لیگ سے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا پی ٹی آئی جے یو آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ملک کی اجتماعی بات آتی ہے, کوئی اجتماعی سطح پہ ملک کو عزت مل رہی ہو, تو اپنی سیاسی جماعتیں ایک طرف, کنٹری سب سے پہلے. بے شک اس اپنی جماعت کو کرتے رہو, یعنی اس کو پروموٹ کرتے رہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں کنٹری کی بات آئے گی بھائی, اور کنٹری کو عزت مل رہی ہوگی, تو اس پہ بھی خوش نہیں ہو رہے, پھر تو یہ بنتا ہے نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو آج کل جو رپورٹ چل رہی ہے, پاکستان جس کو اتنا ذلیل ہوا تھا دنیا میں, یعنی کیا گیا ہے اس کو ایک پروپیگنڈے کے تحت, یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے. آج کل آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کنٹری اس وقت لیٹسٹ چل رہے ہیں ان سب کا باپ کون ہے, تو کیا جواب آئے گا؟ آج کل پاکستان سب کا باپ بنا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اسرائیل بہت زیادہ ٹینشن میں ہے پاکستان کی وجہ سے. وہ کہہ رہے میرے سارے جو کیے کرائے جو میں لڑوانا, اسرائیل چاہ رہا تھا تیسری جنگ عظیم. قرآن نے کہا ہے نا یہودیوں کے بارے میں, زمین میں فساد بچھاتے رہیں گے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے, یہ صہیونی جو یہودی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. یہودیوں میں بھی بہت سے, جب ہم دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں تو بہت ساری نالج ملتی ہے. ہانگ کانگ میں گیا, وہاں بہت سارے یہودی ہیں, مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح جرمنی میں, بہت سارے ملکوں میں, وہ جنگوں میں بلکہ اسرائیل کے خلاف ہے وہ یہودی. تو اس لیے ساری قوم کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. یہ مخصوص قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے جو کباب میں سب سے بڑی ہڈی اس وقت بنا ہوا ہے وہ پاکستان بنا ہوا ہے. تو مان لو, خوش ہو جاؤ, ساری دنیا آپ کو سلوٹ کر رہی ہے. مصر نے ملی نغمہ بنایا ہے, سنا ہے وہ آپ لوگوں نے, عربی میں پاکستان کے لیے.
اب مصر میں پاکستان کے لیے نغمہ بن رہا ہے، تو آج کل جو باپ چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کون ہے؟ پاکستان چل رہا ہے. تو اس کی وجہ پاکستان کے اچھے اخلاق. یہ اصل میں بیان میں بھی ہے. اس کی جو بنیادی وجہ ہے کیا ہے کہ پاکستان کے اخلاق کیا ہیں؟ بہت اچھے. اتنے اچھے اخلاق ہیں آج تک کسی کو قرضہ دیا نہیں ہے، ہمیشہ لیا ہے. اربوں کربوں روپے لے کے بیٹھا ہو. یہ اخلاق چل رہے ہیں. اتنے اچھے اخلاق ہیں. مودی نے اٹیک کیا تھا، جواب میں یہاں سے غلیلوں میں پھول بھر بھر کے بھیجے. ایسے ہی اخلاق ہے نا. تو اسی سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہر جگہ اخلاق کی عزت بولو نہیں ہوتی. اگر صرف اخلاق ہی اخلاق سب کچھ ہوتے تو غزوہ بدر کیوں ہوتی، غزوہ احد کیوں ہوتی، غزوہ خندق کیوں ہوتی. تو یہ اس لیے آج کل دینداروں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتدال پہ نہیں رہتے. اخلاق کی طرف جائیں گے تو وہ ایسا گھس جائیں گے اخلاق کی اخلاق، اور ہر وقت اخلاق پر بیان. اور جب سختی کی طرف آئیں گے تو جہاں اخلاق چاہیے وہاں بھی اخلاق نہیں ہوں گے.